ٹیپس اور بکٹس کے لیے بلیچ کی مطلب جو ڈوز ہے وہ یہ ہے، یہ ملی لیٹر پر لیٹر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. ملی لیٹر پر لیٹر میں گھبرانا نہیں ہے. اگر وہ مطلب اس میں پاؤڈر فارم میں ہے تو یہ گرام پر لیٹر آپ کر سکتے ہیں. لیکوڈ میں ہے تو ملی لیٹر میں کر سکتے ہیں. ایک ہی بات ہے، اس کو مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آگے چلتے ہیں سر. اس سے جو فائدے ہوں گے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کلین دا پونڈ اکوپمنٹ ود دا ہائی پریشر سپرے. آپ نے اسپرے گن استعمال کرنی ہے جس سے آپ کا جو پونڈ ہے اس کو آپ اچھی طرح، یہ بایو فلاک والے ہیں یا مختلف قسم کی جو مطلب آپ کے پونڈ سیکٹر آپ پڑھ چکے ہیں ان کو اس طرح کرنا ہے. اگر آپ کا پولی تھائلین آپ نے موٹی شیٹ استعمال کی، تسمیہ فش فارم پہ ہے، شریم فارم میں ہے، تو آپ نے یہ مطلب انشور کرنا ہے کہ اس میں جو گرین کلر کی ایک لیئر لگ جاتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں بایو فلم، وہ اچھی طرح صاف ہو جائے، تھوڑی سی بھی مطلب اس پہ نہ لگی رہے تاکہ کوئی وائرس کا کوئی ایشو نہ ہو. سلج ساری ریموو کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے اگر آپ پونڈ میں کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی شروع میں پانی بھر کے اس کی پی ایچ کو 11 پہ لے جائیں تو تمام جو مائکرو آرگنزم ہیں، جرمز ہیں، پیتھوجنز ہیں، وہ کل ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے آپ نے واٹر کو اسٹرلائز کیسے کرنا ہے. جو آپ پانی استعمال کرنے جا رہے ہیں، سمندر کا پانی استعمال کرنا ہے یا آپ نے بور کا پانی نہر کا پانی خاص طور پہ استعمال کرنا ہے. اگر آپ پرون کر رہے ہیں فرض کریں، اگر آپ شرم کر رہے ہیں تو آپ نے دو اس میں ہم نے اسٹیپ رکھے ہیں. ایک پری فلٹریشن ہے، ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کو فلٹر کرنا ہے. لیس دین 200 to 300 مائکرون کی جالی لگانی ہے. یہ آپ کو عزیز بھائی نے بتایا ہوگا. اس سے جتنا بھی ہوگا آپ کے جتنے اس میں کرسٹیشنز ہیں یا کوئی سلج وغیرہ ہے، مٹی ریت، وہ نہیں آئے گا، صاف پانی آئے گا. دوسرا آپ نے واٹر ڈس انفیکشن کرنی ہے. اس کے ساتھ TCCA کے ساتھ کر لیں، KMnO4 بھی آپ استعمال کریں گے اور سوڈیم ہائپوکلورائڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اس کا پروسیس کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے اس کو پھر 24 آور ایریٹ کرنا ہے. کیوں عزیز بھائی؟ 24 گھنٹے آپ نے اس کو ایریٹ کرنا ہے. ایریشن کرنی ہے. یہ نہیں کہ فارم کی تصویر ہے، آپ ہی کے فارم کی تصویر. ہم آئے تھے تو میں نے ہاں جی ان کے فارم کی تصویریں، تو یہ ہمارے سامنے انہوں نے پریکٹیکل بھی کیا تھا. بہرحال اس کو آپ نے 24 گھنٹے اس کو آپ نے ایریشن کروانی ہے. دوسرا یہ کرنا ہے یوز سوڈیم تھائیوسلفیٹ. جب آپ صبح اگلے دن چیک کریں گے جتنی کلورین ہوگی، ایک ٹیسٹ کٹ ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں، اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے کہ 3 سے ضرب دے کے جتنی لیفٹ اوور کلورین ہے پانی میں اس سے 3 سے ضرب دے کے اتنا سوڈیم تھائیوسلفیٹ لگا دیں گے. 24 گھنٹے میں آپ نے اس کی 2 سے 7 دفعہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے. چیک کرنا ہے جب تک کلورین 0 نہ ہو جائے آپ اس میں بچہ نہیں ڈال سکتے. پھر اس کے ساتھ آگے آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے، نرسی پونڈ کیسے تیار کرنا، یہ بنیادی چیز ہے. جب آپ نے پانی فل کرنا ہے پہلے اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے. نمبر 2 جی، اصل جو مین چیز ہے بایو سیکورٹی کو بڑھائیں. بایو سیکورٹی کیا ہے کہ آپ کے پونڈ میں، آپ کے فارم پہ آپ نے ان کو کیسے بچانا ہے کہ آپ کے پونڈ میں کسی قسم کے کوئی جراثیم نہ ہے. میں 2019 میں ویتنام گیا تو ایک ان کی ہیچری تھی، سی باس ہیچری پہ ہم گئے. اس نے کہا جی میری 2 شرطیں ہیں. نمبر 1، کوئی بندہ 10 آدمی سے زیادہ میرے ہیچری میں انٹر نہ ہو، کوئی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا، نہ وہاں بات کرے گا، نہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ باہر آ کے مجھ سے بات کریں گے، وہاں نہیں کریں گے. اور ہم نے جوتے اتارے، انہوں نے وہی کلورین واٹر رکھا ہوا تھا، اس میں ہم نے پاؤنڈ بوئے، اندر گئے، صرف دیکھ کے واپس آ کے باہر آ کے اس نے پوری چیزوں کو کہتے ہیں ہم پہلے تو وزٹ نہیں کرنے دیتے، کسی کو اندر نہیں جانے دیتے. کیوں؟ اس سے جراثیم آتے ہیں. آپ آگے کل کے لیکچر میں بھی آپ پڑھیں گے کہ انسان کے جو ایسے جرمز ہیں، مائکرو آرگنزم جسے ہمیں ڈیزیز ہوتی ہے، اگر شپ میں چلے جائیں ڈیورنگ پیکنگ یا ڈیورنگ مینجمنٹ، اگر وہ باہر ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو آپ پوری لاٹ واپس آ جاتی ہے. سالمونیلا ہے، وہ آپ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. فینسز لگائیں، جالی لگائیں، کوئی ریپٹائل نہ آئے، کوئی اینیمل نہ آئے، دوسرے پونڈ سے کوئی اور چیز نکل کے ادھر نہ آئے. آپ نے دوسرا یہ کرنا ہے کہ پونڈ میں اگر آپ نے ادھر جال استعمال کیا تو ادھر استعمال کرنے سے پہلے اس کو اسٹرلائز کریں. یہ تمام چیزیں بایو سیکورٹی میں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں. آپ نے
ٹیسٹ رائڈنگ کرنی ہے تب بھی، آپ نے کوئی بالٹی استعمال کرنی ہے تب بھی پہلے ڈس انفیکٹ کریں، بعد میں اس کو یوز کریں۔ فیڈ ڈالتے ہوئے آگے ہم یہ سارا ایسا ہی سارا ڈسکس کریں گے، یہ کہ فیڈ بھی اگر آپ نے ڈالنی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی کشتی آپ نے اس پونڈ کی علیحدہ دوسرے کی علیحدہ، اس کے لیے آپ نے بڑے مطلب کیئر ہو کے ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اس کو اتنا ایزی نہیں لینا کہ یہ بہت آسان ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مینٹین یور آپٹیمم الکلینٹی، پونڈ کی الکلینٹی مینٹین کرنا لازمی ہے، یہ بیسک کریٹیکل فیکٹر ہے جو مائکرو آرگنزم کو گرو پروموٹ کرتا ہے، امونیا بڑھاتا ہے، پی ایچ بڑھاتا ہے، یہ سارے فیکٹرز ہیں۔ اس میں یہ چند ایک مطلب سوڈیم بائیکاربونیٹ ہے، پوٹاشیم یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے 20 ppm پیریوڈکلی آپ اس میں استعمال کریں گے اگر آپ کلوز سسٹم استعمال کر مطلب یوز کر رہے ہیں، جیسے مطلب یہ پونڈ واٹر نہیں ہے، پونڈ میں عام طور پہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی، اگر آپ فریش واٹر یا میرین واٹر میں استعمال کر رہے ہیں، پیور واٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ 20 ppm پیریوڈکلی آپ نے مطلب 20 ملی گرام پر لیٹر آپ نے چونا استعمال کرنا ہے۔ اگر کیلشیم زیادہ ہے آگے پھر آپ دیکھیں گے کہ سوڈیم کی کتنی مقدار چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا جو چیز آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کوئی ہلکا پھلکا کوشچن کر لیں، آگے جا کے پھر اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ یہ سارا آپ کو کریں گے۔ یہ اکوپمنٹ ہے، آپ نے ان کو کیلیبریٹ رکھنا ہے اور آپ کے پاس یہ تیار حالت میں ہو تاکہ کبھی ایمرجنسی ہو، آپ نے پانی چیک کرنا ہے، پتہ لگا جی اس کا جی وہ میٹر خراب ہے، ان کی بیٹری وغیرہ بھی آپ کے پاس اسپیئر ہونی چاہیے۔ ہاں جی، اسیس پوسٹ لاروی اینڈ شمپ ہیلتھ بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنے پونڈ کی پیریوڈکلی اس کی صحت کو چیک کرتے رہیں، یہ صحیح سوئم کر رہا ہے پانی میں، آپ دیکھیں اس کی حرکت صحیح ہے، مارفولوجیکلی اس کی کنڈیشن صحیح ہے، اس کی جو گٹ ہے آپ چیک کرتے ہیں ٹیسٹ ہے کیا وہ خوراک سے فل ہے یا خالی ہے، اگر خالی ہے تو اس میں کوئی ڈیزیز ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا۔ وائٹ گٹ ڈیزیز ایک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ دے ہیو نو ایڈہیرنگ آرگنزم، ان کے جسم پہ کوئی کسی قسم کا کوئی مطلب کوئی اینیمل یا کوئی الجی یا کوئی فنگس یا بیکٹیریا تو نہیں لگا ہوا، صاف ستھرا ہے، جیسے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا یہ اترا ہوا ہے اوپر کا اسکل جب یہ مولٹنگ کرتا ہے۔ یہ کلوڈینس تو نہیں ہے، مسل اور گٹ اس کی مسل اور گٹ کی جو ریشو ہے کہ اگر اس کی باڈی کی 3 ملی میٹر ہے تو اس کی گٹ کی چوڑائی جو ہے وہ 1 ملی میٹر ہونی چاہیے، مطلب خوراک سے فل ہوگی۔ میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ گل اس کے وائٹ اینڈ گرے کلر کیوں، بلیک یا دوسرا کلر تو نہیں ہے کوئی؟ میلانائزیشن کیا ہے، اس میں کوئی پگمنٹیشن تو نہیں آگے، کوئی بلیک یا وائٹ سپاٹ تو نہیں ہے؟ کیا مولڈنگ ریزیڈیو تو نہیں ہے، جیسے یہ سر سے اتر رہا ہے اٹکا ہوا تو نہیں ہے کہ اس کا اسکل پورا نہیں اترا؟ اگر نہیں اترا تو کوئی کیلشیم یا میگنیشیم کی کوئی کمی ہے، یہ ہم نے دیکھنی ہے، وہ کیسے پوری کرنی ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ دیر از نو مولٹنگ ریزیڈیو، دیر آر نو کٹس آر ٹویسٹ، اس کے جسم پہ کوئی کٹس یا زخم نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ہے تو کوئی پرابلم ہے، اس کو ہم پھر آگے دیکھتے ہیں کیسے مینیج کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرے اپنے فارم کا شرمپ ہے، میں نے پالا تھا، اس کی گٹ دیکھیں کتنی فل ہے، یہ ہیلدی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ جو ہاں یہ انٹسٹائن ہے اس کی، آپ جب اس کو کھاتے ہیں تو پہلے اسی کو ہی نکالتے ہیں نا، اگر یہ نہ نکلے تو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اصل یہی ہے اس کی جو ہیلدی مطلب فیڈ سے فل ہے، فیڈ سے فل ہے، فیڈ اور اس کے فکل میٹیریل دیکھیں میرے ہاتھ پہ بھی لگا ہوا ہے، اس کی خوراک اس نے اچھی طرح کھا رہا ہے، صحت مند ہے۔ یہ 1 مہینے کا تھا، 3.9 گرام کا تھا۔ بیٹا بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے شرمپ کی جو انٹسٹائن ہے وہ خوراک سے فل ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو دن وہ ڈیزیز ہے، کوئی مسئلہ فیڈ نہیں کھا رہا، یہ گٹ ہے اس کی پوری گٹ ہے۔ غور سے دیکھیں یہ جو آپ کو ایک گرے کلر کی پوری لائن نظر آ رہی ہے، اس کی گٹ ہے، گٹ کہتے ہیں انٹسٹائن کو، سٹامک سے لے کے انٹسٹائن پوری اینس تک یہ پوری گٹ ہے۔ اب یاد ڈالو جی آپ نے نہیں پڑھی نا، تو یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ فیڈ اچھی کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب اینڈ پہ آپ انشاءاللہ اٹھیں گے تو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا سارا۔ یہ شروع میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی تصویر ہے، یہ میری فارم کی ہے، یہ میں ہی چیک کر رہا تھا اس کو، یہ بعد میں مڈ میں 2 مہینے یا 3 مہینے کا تھا۔ سیمپلنگ آپ نے ریگولرلی کرنی ہے کہ آپ کا
شمپ کیسا چل رہا ہے. یہ بنیادی چیزیں. ایک اور یہ جو ہم نے لکھا ہے نا یوز بیبی بکٹ میتھڈ, یہ کیا ہے؟ شrimp فارمنگ جب آپ کرتے ہیں, اسٹاکنگ کرتے ہیں, عزیز بھائی یہ بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی کہ آپ کوئی 100 شمپ ایک باسکٹ میں لیں, وہ جالی دار ہو, اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی اپر سرفیس پہ لٹکا دیں 24 آور کے لیے پاؤنڈ کی. ایکلیمیٹائزیشن کرنے کے بعد آپ نے ایکلیمیٹائز کر لیا, وہ کیسے کرنا وہ آگے ہم دیکھتے ہیں. آپ نے اس میں لٹکایا, آپ نے یہ ہے ایس او پیز جو آپ نے بنیادی آپ نے اختیار کرنی ہے کہ اس کی آپ نے سروائیول نوٹ کرنی ہے. آفٹر 24 آورز آپ دیکھیں گے کتنے شمپ زندہ ہیں, دین آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ نے جتنی اسٹاکنگ کی ہے اس میں سے کتنے شمپ آپ کے زندہ ہیں, کتنے مر چکے ہیں. اس کے لیے پھر آپ اپنی فیڈ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میری بات کو سمجھیں. دس از دا بیبی بکٹ میتھڈ فار سیمپلنگ. انڈرسٹینڈ نہیں آیا؟ آپ جھینگا لائے, جھینگا آیا, وہ آگے اسٹڈی کرتے ہیں. جھینگا آیا, آپ نے اس کو ایکلیمیٹائز کیا 22 ppb, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پھر آپ نیچے لے کے آئے, جو فارم کی آپ کی سیلینٹی ہے اس پہ آپ لے آئے. ٹھیک ہے, جب ایکلیمیٹائز ہو گیا آپ نے 100 شrimp لیں, ایک چھوٹی سی بالٹی لے لیں یار, ایک مطلب یوں سمجھ لیں جالی دار کو پلاسٹک کی بالٹی لے لیں, بیبی بکٹ کو نہیں, بچے کی بالٹی, چھوٹی سی بالٹی ایک لیں, اس میں جھینگا ڈالیں, پانی میں لٹکا کے اس کو باندھ دیں رسی کو. ٹھیک ہے, پانی میں وہ لٹکی ہوئی ہے, اس پونڈ کے واٹر میں وہ لٹکا ہوا ہے. آفٹر 24 آور چیک کریں کتنے مر گئے. ان میں نہیں, وہ آپ سارا ڈال چکے ہیں, سارا آپ ڈال رہے ہیں. آپ نے صرف 100 لے کے اس میں آپ نے ڈال دینا. وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سروائیول کتنے پرسنٹیج آپ کو ملے گی, مل سکتی ہے. 5-10% آپ بڑھا لیں. جو اس رات کو مورٹیلٹی, فرسٹ نائٹ از امپورٹنٹ, فرسٹ ڈے امپورٹنٹ, آپ کا کلیمیٹائزیشن امپورٹنٹ. وہ آپ جب مینجمنٹ میں ہم جاتے ہیں آگے یہ ایس او پیز ہیں کہ بنیادی چیزیں آپ نے یہ خیال کرنا ہے, یہ بنیادی چیزیں پڑھنا ہے. ابھی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے, ڈیٹیل میں آگے بتاتا ہوں. یہ سیمپلنگ وہ آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں کوئی شک؟ جی اگر اردو چ گل کر لیا سارا سمجھ آ جانی ہے. اردو میں بات کر لیں بیٹا, علم جھاڑنے کا نہ میرا مقصد ہے نہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے, ناراض نہ ہوئیے گا, وہ بات کریں جو سب کی سمجھ میں آ جائے. کچھ ایسے دوست بھی ہیں جن کو انگریزی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. کیا لکھو ہے جی؟ ٹرے وہ ہے جہاں پہ آپ فیڈ ڈالتے ہیں, وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. وہ بھی ساتھ ساتھ یہ صرف پڑھ لیں. ٹریز وہ ہم لگاتے ہیں فیڈنگ کے لیے. جو پونڈ میں آپ جب اس کی وہ کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے ٹریز لگانی ہے. وہ فیڈنگ کے چیپٹر میں آپ کو بتائیں گے. اس کی ٹریز کے ساتھ آپ نے سیمپلنگ نہیں کرنی. وہ سیمپلنگ, یہ سیمپلنگ اور ہے, یہ آپ کی اسٹارٹ میں جب آپ کرتے ہیں سروائیول کو مینٹین کرنے کے لیے. وہ جو سیمپلنگ ہے جو پیریوڈیکلی آپ کرتے ہیں, آفٹر 7 days 15 days یا منتھلی آپ کرتے ہیں, جو بھی آپ کی پریکٹس ہے, اس میں آپ دیکھیں گے جہاں فیڈ ڈالتے ہیں. مقصد یہ جہاں مچھلی آپ, ہم تو کرتے ہیں نا, مچھلی کو جہاں فیڈ ڈالتے ہیں وہیں ساٹو مرواتے ہیں. سوٹواں جال جو ڈالتے ہیں وہیں پہ ڈالتے ہیں نا. لیکن اس کے لیے ہے کہ وہاں نہ ڈالیں, کیونکہ شrimp وہاں بہت زیادہ جمع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ باٹم پہ آپ کے کوئی گیسز ہوں, اس سے اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. اس کی بڑی کیئرفل ہو کے چلیں. یہ نہیں کہ آپ بیچ میں بھینسیں داخل کر دیں, اور یہ وہ مچھلی والا سلسلہ نہیں ہے. اس میں تو آپ نے بھی نہیں جانا. اور کوشش کریں بیٹا ایسے بات کریں, ناراض نہ ہوئیے گا, میری بات بری لگی میں معذرت چاہتا ہوں. کوشش کریں کہ اس طرح بات کریں جو سب کی سمجھ. ٹھیک ہے, نہیں آپ کو انگریزی میرے خیال میں مجھ سے زیادہ ہی آتی, مجھے تو نہیں آتی یار. یہ مجبوری ہے کہ میں انگریزی میں لکھ کے لایا, مجھے اردو لکھنی نہیں آتی کمپیوٹر پہ. آگے آ جائیں. مولٹنگ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا جھینگا کب مولٹ کر رہا ہے. کیوں ہونا چاہیے؟ آپ جب ٹیسٹ سینڈنگ کرتے ہیں یا آپ نیٹنگ کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے جھینگا اگر مولٹ کر رہا ہے, مولٹنگ سٹیج پہ ہے, اس وقت ہارویسٹنگ میں بڑا لاس ہوتا ہے. جھینگے کو جب آپ جال لگاتے ہیں, نیٹنگ کرتے ہیں, اگر وہ نیئر ٹو مولٹ ہے ساری مولٹنگ کر دیتا ہے. سٹریس میں آتا ہے فوراً مولٹنگ کرتا ہے, تو اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. آپ جھینگا بیچ نہیں سکتے. اگر 50% جھینگا آپ کا مولٹ کر چکا ہے ڈیورنگ ہارویسٹنگ, آپ اس کو مطلب اس کرائٹیریا پہ نہیں لا سکتے جو مارکیٹ میں آپ کو چاہیے. اس بات کو سمجھیں. آپ کو اس کا بھی پتا ہو کہ آپ کا جھینگا مولٹ کب کرتا ہے, کب سائیکل ہے اس کا. ٹیسٹ سینڈنگ سے اندازہ لگائیں گے, اس کے اسٹرکچر جو اس کی فزیکلی آپ چیزیں دیکھ کے بتائیں گے کہ اس مولٹ ہوا ہے یا لیٹ پوسٹ مولٹ, اس کی کون سی کنڈیشن, کون سی اسٹیج پہ ہے.
نیٹ وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں. مولڈنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پروبائیوٹک آپ نے استعمال کرنے ہیں. پروبائیوٹک کیا ہوتے ہیں؟ وہ مائکرو آرگنزم ہیں، بیکٹیریا ہیں جو آپ کی انوائرمنٹ کو امپروو کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو جھینگا ہے اس کی گٹ میں، آپ یہ دیکھیں ہم دہی کیوں کھاتے ہیں؟ دہی کیوں کھاتے ہیں؟ اس میں لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا. لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا 1905 میں سب سے پہلے یہ بلغاریہ میں یہ دریافت ہوا تھا. انہوں نے کیا تھا، پیجنز پہ کام کیا تھا، اور جس کو انہوں نے پیجن کو یہ کھلایا تھا، مطلب یوگرٹ کھلائی تھی، دہی کھلائی تھی، انہوں نے لمبے عرصے تک سروائیو کیا تھا بنسبت دوسروں کے. کہ لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا آپ کے انٹسٹائن فلورا کو امپروو کرتے ہیں، آپ کی ڈائجیشن کو اچھا کرتے ہیں. یہ کرتے کیا ہے؟ یہ انزائم خارج کرتے ہیں جو آپ کی فیڈ کی ڈائجیشن میں مدد کرتے ہیں. اسی طرح ریومیننٹس ہیں جو گھاس کھاتے ہیں جانور، ان کی جو انٹسٹائن میں بیکٹیریا ہیں وہ ان کے سیلولوز کو ہضم کرتی ہیں، لکڑی کو ہضم کرتی ہیں. ہمارے اندر نہیں، ہم لکڑی نہیں کھا سکتے. یہ ایسی چیز نہیں زیادہ کھا سکتے جس میں لکڑی ہو، ہضم نہیں ہوگا. میری بات کو سمجھیں. پروبائیوٹک وہ ہیں جو بینیفیشل بیکٹیریا ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ بوسٹ شیمپ گروتھ کو بوسٹ کرتے ہیں، پریونٹ سٹریس اینڈ ڈیزیز، اس کو دور کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. مینٹین گڈ واٹر کوالٹی. یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے آپ کا واٹر کوالٹی کا، پوری کتابیں ہیں. ایک دن میں سمجھنے والی بات نہیں ہے. جیسے ہم 10 دن کے لیے ٹریننگ میں آ گئے ہیں نا، یہ کنٹینیوسلی آپ کو اس کو دیکھنا ہے. ہم نے 20-25 سال سے سیکھ ہی رہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آخری جو ہمارا SOP ہے، نرسری لازمی کریں. سٹاکنگ سے قبل آپ نے نرسری لازمی کرنی ہے. نرسنگ کرنے کے بعد جب آپ کی کم از کم 30 دن ہے، 25 سے 30 دن کا جب وہ ہو جائے تب آپ اس کو شفٹ کریں. ایک تو اس کی کاؤنٹنگ آپ کی پراپر ہوگی، آپ کو پتا ہوگا میں نے کتنا ڈالا ہے کتنا نکالا ہے. موسٹلی ہوتا ہے کہ ایک پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے کہ ایک بیماری آئی تھی تھائی لینڈ میں، EMS، ارلی مورٹیلٹی سنڈروم، ایک ڈیزیز تھی جس سے پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی. ہوتا یہ 80% جھینگا انیشل سٹیج پہ مر جاتا ہے. اس میں ایک بیکٹیریا ہے لیومینس بیکٹیریا، وہ رات کو اگر جھینگے کی اس کی طرح جگنو ہوتا ہے نا، جگنو کی طرح لائٹ ایمٹ کرتے ہیں. وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ آپ جھینگے کو چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نظر آتا. اس کو کیا ہوتا ہے؟ پریڈیٹر کو پکڑنے میں آسان نہیں، دوسرا اس کی فیڈنگ ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے. 80% مورٹیلٹی ہوئی. اور وہ تھائی لینڈ جو ٹاپ پہ تھا جھینگے کی پروڈکشن میں، سب سے پیچھے چلا گیا. بیولوجیکل کنٹرول کے ذریعے چائنا اس وقت ٹاپ پہ پروڈکشن کے حساب سے، لیکن اس کی اپنی پروڈکشن جو ہے اس کی ضرور سے کم ہے. وہ باہر کم امپورٹ کرتا ہے، باہر سے منگواتا بھی ہے. اس کی اپنی ضروریات بہت زیادہ. سب سے زیادہ جھینگا چائنا میں کنزیوم ہوتا ہے. امریکہ سب سے بڑا امپورٹر ہے کہ اس کی کم پروڈکشن ہے. اب پوری دنیا میں گلوبلائزیشن ہے، ہر ملک اس پہ کام کر رہا ہے. آپ اس کی US کی جو اسٹیٹمنٹ ہے دا اسٹیٹ آف ورلڈ فشریز کی، آپ پڑھیں کہ وہ ممالک جو کبھی 2009 10 8 میں مچھلیاں منگواتے تھے، اب ان کی امپورٹ بہت کم ہو گئی. کیوں؟ انہوں نے اپنی پروڈکشن شروع کر دی ہے. ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اپنی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ کنزمپشن کو بھی بڑھانا ہے. افسوس یہ پوری دنیا میں 20 کلو سے زیادہ پر کیپیٹا کنزمپشن ہے. ہماری یہاں 2 کلو بھی نہیں ہے. پاکستان میں 2 کلو بھی نہیں. ایک ہمارے فارمر، تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے، مجھے کہنے لگے جی محکمہ فشریز کچھ نہیں کر رہا، آپ لوگ جناب ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں مچھلی کھانا. میں نے ایک شادی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک بات بتائیں، آپ نے اس مہینے میں ایمان سے بتائیے کتنی دفعہ مچھلی کھائی ہے؟ کہا 2 دفعہ کھائی ہے. میں نے تمہاری اپنی ہے، تم نہیں کھاتے، لوگوں کا تو ہر ہفتے کھاؤ. مطلب یہ نہیں، ہم نے اپنا مزاج چینج کرنا ہے. اگر ہم کسی چیز کو پروڈیوس کریں تو کھانے کی بھی تو عادت ڈالیں نا. ابھی تک یہ نہیں کلیئر ہوا کہ جھینگا حرام ہے کہ حلال ہے. کئی ہمارے بندے ایسے ہی ہے نا. چلیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ 10 SOPs ہیں. میں ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کو اس پہ مینجمنٹ پہ لے کے جاتا ہوں. 1 منٹ، ڈیزیز کو بعد میں پڑھیں گے کیونکہ اس کو ساتھ اٹیچ کر کے نا یہاں سے اب آتے ہیں جی ہم نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. پونڈ مینجمنٹ آپ کی کیسے؟ دیکھیں آپ کچے تالاب میں کام کر رہے ہیں،
سب سے پہلے ڈریننگ. آپ نے پچھلے سال پروڈکشن لی تھی، اس کو ٹرائی کریں. اگر فش فارم میں آپ جھینگا کرنے جا رہے ہیں ڈریننگ لازمی ہے. ہم عام طور پہ 2-3 سال ایک پانڈ میں مچھلی کا کام کرتے ہیں تو غلط ہے. ہمارا سب سے اچھا فارمر مظفر گڑھ میں بھی جن کی پروڈکشن مور دین مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 2000 kg پر ایکڑ سے زیادہ ہے، اور ایوریج رہو وہ 3 کلو کراس پالتے ہیں. ان کی جو ایوریج ویٹ ہے 1 ہی سال کا رہو، یہ نہیں کہ 2 سال پرانا کر کے، وہ ایک ہی 3-4 مہینے میں اس کو 300-400 گرام کا کرتے ہیں، اگلے سال اس کو 3 کلو کا کرتے ہیں. وہ بھی ہر سال اس کو ٹرائی کرتے ہیں، ڈریننگ کرتے ہیں، سلج ریموول کرتے ہیں، ڈرائی کرتے ہیں. ایک اور چیز ٹلنگ کا مطلب ہے کہ آپ کھیتی باڑی کریں. اس میں اگر آپ کے فارم میں ڈیزیز آ گئی ہے، اگر وہ پونڈ آپ کا میٹھے پانی ایریا میں زمین اچھی ہے، تو ڈیزیز ختم کرنے کے لیے 1 سال کھیتی باڑی کر لیں تو بیکٹیریا ختم ہو جائیں گے. لائمنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ چیزیں پڑھ چکے ہیں، میں ریویژن کر رہا ہوں. واٹر فلنگ کرنی ہے، فرٹیلائزیشن ہے، پریڈیٹر ایریڈیکیشن ہے کہ جو پریڈیٹرز ہیں، انسیکٹس ہیں یا ریپٹائلز ہیں، ایمفیبینز ہیں، ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو انٹری کو بھی روکنا، بایوسیکیورٹی بڑھانی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے بھی ڈیزیز آتی ہیں. ایک تالاب سے دوسرے تالاب میں کچھوا اگر رینگ کے جاتا ہے تو وہ ڈیزیز لے کے جاتا ہے. سٹاکنگ مینیج کرنی ہے. کلچر سائیکل آپ نے تبدیل کرنا ہے کہ اگر آپ جھینگا پال رہے تو اس کی جگہ تلاپیا پال رہے ہیں. یہ وہاں پہ جہاں پہ سیلینٹی فیزیبل ہو، مطلب جھینگا بھی پل سکتا ہو، تلاپیا پل سکتا. جہاں سمندری پانی ہے وہاں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں آپ نے ڈس انفیکشن کرنی ہے. یہ کنٹرول شیڈ ہے، اس کو بھی آپ اسی طرح مینیج کریں. آگے چلیں جی. پونڈ واٹر پریپریشن کیسے کرنی ہے یہ آپ کچھ پڑھ چکے ہیں. میں نے اپنے پونڈ پہ میں نے جھینگے کا کام کیا تھا، تھوڑی سی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. 2 kg یوریا، 3 kg DAP پر ایکڑ. یہ پونڈ کلچر کی بات کر رہا ہوں، یہ تسمیہ فش فارم کی بات نہیں ہو رہی اس میں کھانا نہیں ڈلتی. ٹھیک ہے جی. جو ہم مطلب کہہ لیں کہ کچے تالاب جو بنا رہے ہیں ان میں ہم نے کیا کرنا ہے. پیلیٹڈ فیڈ. ایک اور چیز کرنی ہے، 5 kg رائس بران 5 kg اور 40 لیٹر پانی کو آپ نے مکس کر کے رکھ دینا ہے. اگر ہو سکے اس میں پروبیوٹک بھی لازمی ڈالیں. کم از کم 24 آور تک اس کو آپ بند کر دیں. اس میں تھوڑا سا یسٹ پاؤڈر ڈال دیں، آپ خمیر ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ بیسیلس بیکٹیریا کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے کیا فائدے ہیں یہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. چلتے ہیں انشاءاللہ. اس کو براڈ کاسٹ کرنا ہے مشین کے ذریعے، جتنا ہو سکے پورے پونڈ میں اس کو آپ پانی بھرنے کے بعد پھیلا دیں. وہ پروٹوکول آپ نے پہلے کر لیا ہے، کلورینیشن کر لیا، ڈی کلورینیشن بھی آپ نے کر لی ہے، پھر آپ نے یہ پھیلانا ہے. کب تک پھیلانا ہے کہ فار 2 to 3 days میں آپ کی بینتھک لائف. ہم بینتھک لائف کسے کہتے ہیں؟ جو باٹم پہ بنتی ہے، پانی کی تہہ پہ بنتی ہے. چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزم ہیں، کرسٹیشینز ہیں جو لائف فیڈ ہے جو جھینگا کھاتا ہے. یہ میں نے کیا تھا اور میں نے الحمدللہ 80% اس کا رزلٹ دیا تھا. وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. ہاں جی. اردن پونڈ میں اس کی ایک علیحدہ سے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی نا ہے، میں دیکھتا ہوں اللہ کرے ہوگی تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی. یہ بیٹا جب بندہ کام کرتا ہے نا اس کو نظر آ جاتا ہے. یہ 1-2 دن میں نہیں آپ کو نظر آ جاتا. جی. جنرل آبزرویشن. ہم تو یہ دیکھ کے بتاتے ہیں اس کی پی ایچ زیادہ ہے. میں تو یہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں. آپ کو اس میں ٹائم لگے گا. یا کم از کم آپ اس کا ایک سیمپل لیں. 1-1.5 فٹ کا پانی ہے، نیچے سے سیمپل لیں. آپ کو پہلے تو اگر میگنیفائنگ لینس سے بھی آپ دیکھیں تو وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. انتہائی مائنیوٹ ملی میٹرز میں ہوتے ہیں، مائکرو میٹر میں ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. یہ ایک پوری لائف ہے، زو پلینکٹونک لائف ہے، بینتھک لائف ہے جو جھینگے کے لیے بہت کارآمد ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فیڈ ڈالنے سے ان کی بھی فیڈ مل گئی، جو مائکرو آرگنزم ہے وہ پروڈیوس ہو گئے. پلس یہ ہوا کہ آپ کو جو مائکرو فلورا اور فانا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بینیفیشل بیکٹیریا ہیں پیتھوجینک بیکٹیریا کی پروڈکشن کو روکتے ہیں. کیسے روکتے ہیں؟ یہ سائنٹیفک چیزیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں یہی سمجھ لیں. آپ کوئی سانپ کاٹ جائے، کسی کو زہر پی لے، تو بیسک اس کا فنکشن کیا ہے زہر کا کہ آپ کے سیل میں جا کے آپ کے تمام بایو کیمیکل ریئیکشن کو روکتا ہے. اچھا، ان کو انہیبٹ کرنے کے لیے کوئی میڈیسن دی جاتی ہے جو ویکسین ہے یا جو بھی آپ کو
ایک انجیکشن لگایا فوراً جی بندے کو پہنچا دیں انجیکشن لگا دیں تو وہ جا کے ان کی ریئیکشن کو روک دیتا ہے, انہیبٹ کرتا ہے. وہ بھی انہیبٹر ہے, وہ اس کو روکتا ہے تو وہ کام جاری. آپ کے پونڈ میں اگر پیتھوجینک بیکٹیریا ہیں جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں ان کے ایکشن کو روکتا ہے. ایک ایکسپیریمنٹ میں آپ سے شیئر کروں گا, ایک اسٹڈی تھی, میں نے اس کو تھوڑا سا شیئر کی ہے کہ کیسے انہوں نے وائرس موجود ہے اور وہ بڑی ڈیزیز کاز کرتا ہے لیکن اس کے موجود ہونے کے باوجود ڈیزیز نہیں ہے. جیسے ہم اور آپ ہیں, ہمیں ہر ڈیزیز کا وائرس موجود ہے, ہر بندے میں موجود ہے. ہیپاٹائٹس کا بھی ہے. اگر آپ کا امیون سسٹم کام کر رہا ہے ہیپاٹائٹس کام نہیں کرے گا. جیسے سب کو کورونا تو سب کو ہوا ہے, سب کو لگا ہے, سب کو آیا ہے, کسی کو ہلکا سا انفیکشن, کسی کو زیادہ کو مر گیا. جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ تھا, بلڈ اپ تھا, تو وہ سروائیو کر گیا. اسی طرح ویکسینیشن کی جاتی ہے. جھینگے میں ویکسینیشن ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہاں تک کلیئر جی؟ آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں, ایک یہ تھا, یہ مطلب آپ کو پہلے بھی سلائیڈ کسی نے دکھائی ہوگی, ہم نے اسٹڈی کی, وہی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اس کو خاص طور پہ آپ دیکھیں, ایریٹر آپ نے ٹرن آن رکھنے ہیں جب آپ نے اسٹاکنگ کرنی ہے. ایک اس میں یہ پرون کے لیے تھی ایک سلائیڈ ہماری, یہ میں نے اس میں اس لیے شامل کی, شرمپ کے ساتھ آپ پرون بھی اگر کر سکتے ہیں تو وہاں پہ اگر میٹھا پانی ہے تو آپ نمک کے ڈھیلے لیں یا بیگز لیں, کنارے کے ساتھ رکھ دیں. اس سے آپ کے جھینگے کی سروائیول, پرون کی سروائیول بہت اچھی ہوگی. جو میٹھے پانی جن کی سلینٹی 2 سے بھی کم ہے وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. جھینگے کو یہ جو وینامائی ہے یا دوسرا ہے, یہ وینامائی کو تو ہم نے 3 PPT پہ پالا ہے. وینامائی کو میں نے 3 PPT پہ کلچر کی ہے, 30 گرام کی ہے 4 مہینے میں. یار میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب یہ کیوں آئیڈیل کیا چیز ہے وہ میں بتاتا ہوں. جو آئیڈیل ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے, آئیڈیل سلینٹی نہیں ہے, یہ بھی ذہن سے نکال دیں آپ. ٹوٹل سلینٹی آئیڈیل فیکٹر نہیں ہے. آئیڈیل فیکٹر یہ ہے کہ اس میں آئن کون کون سے سالٹ کتنی ریشو میں موجود ہیں, اور اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے. اگر آپ نے شرمپ فارمنگ کرنی, یہ نہیں جی یہ زمین کا پانی جی یہاں کی سلینٹی 30 ہے, یہ 25 ہے, یہ 20 ہے, اس میں آئن کمپوزیشن کیا ہے, اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. پھر بات سمجھیں, وہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. یہ مطلب مختلف اس کی ریشو بتائی جاتی ہیں کہ جی سروائیول بڑھانے کے لیے یہ کریں, اتنا بچہ ڈال دیں. یہ آپ کی مینجمنٹ فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹاکنگ ڈینسٹی کتنی کرنی ہے, کس پاؤنڈ میں کتنی اسٹاکنگ ڈینسٹی کرنی ہے, کتنے ایریے پہ کتنی کرنی ہے. یہ مینجمنٹ پریکٹسز ہیں. آپ صرف جھینگا ایسے ہی ڈال دیں, اس کی مختلف ریشو ہے کہ جی آپ نے 10 سے 20 پر اسکوائر میٹر دانے ڈال دیں, ویسے بغیر فیڈ کے پل جائے گا. صرف مینور کریں, میں سیکورٹی مینیج کریں, ایسے پل جائے گا, 20 گرام کا ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. سیمی انٹینسو پہ آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی ایریشن بھی کروانی پڑتی ہے. اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں آپ کا انٹینسو ہو جاتا ہے. پھر ایک سپر انٹینسو ہے جہاں پہ آپ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوگا, وہ انڈور ہے, اور انڈور میں آپ اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اسٹاکنگ ڈینسٹی. اسی کو آپ نے اسی طرح مینیج کرنا ہے. اصل چیز ہے کہ آپ کے پانی میں آئنک کمپوزیشن کیا ہے. اب یہاں ہے جی, اس کو غور سے پڑھیے گا. پی ایل کو آپ اس انوائرمنٹ کی جو سلینٹی ہے اس پہ ایکلیمیٹائز کریں. دیکھیں پی ایل جب ہم باہر سے لاتے ہیں اس کی سلینٹی جو میں نے منگوایا تھا وہ 22 سلینٹی تھی, 22-23, اور ٹمپریچر بھی 22 تھا. مہینہ کون سا تھا, 26 جولائی کو میں نے اس کو سٹاک کیا تھا. اب ٹمپریچر ہمارے یہاں کتنا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. وہ آیا تھا بڑے کنٹینر میں, مطلب بائی ایئر جب لاہور سے آیا تو وہ کنٹینر میں تھا, بالکل اسی طرح تھا. اس کا 22 ڈگری سینٹی گریڈ واٹر ٹمپریچر تھا. آپ نے سلینٹی پہ اس کو کلیمیٹائز کر کے نیچے لے کے آنا ہے. کیسے لے کے آنا ہے؟ سنگل سالٹ سولوشن سوڈیم کاربون کلورائڈ کا, یہ جو نمک ہے, کہتے ہیں جی آپ نمک ڈال لیں اتنی سلینٹی کر لیں جھینگا پل جائے گا. نہیں, جیسے ہم بایو فلاک والے کرتے ہیں جتنا اس کی جی آپ اس کی کیا کہتے ہیں بڑھا دیں جی, ہارڈنیس بڑھا دیں اور اس کی یہ بنا ٹوٹل ٹی ڈی ایس بڑھا دیں. ٹی ڈی ایس اور چیز ہے لیکن سلینٹی اور چیز ہے. سنگل سالٹ سولوشن کافی نہیں ہے.
ionic composition of water appears to be more important